جی حضرات گرامی قدر، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں اس میں دو تین چیزیں آئیں گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ سورہ بقرہ شریف کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے، وہ کون سی گائیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، کیونکہ بقرہ کا معنی گائیں ہے۔ تو یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے اور قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے، باقاعدہ پہلے پارے کے اندر ہی اس کو بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک انتہائی نیک صالح شخص تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، اس کا آخری وقت آیا، اس کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور اس کے پاس وراثت میں فقط ایک گائے کی بچھیا تھی، گائے کی بچھیا تھی۔ تو اس بزرگ نے اس بچیا کو لیا اور ایک جنگل میں چلا گیا وفات سے پہلے، اور ایک جھاڑی کے پاس جا کر دعا کی، یا اللہ میں اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا یہ بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا۔ گھر آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بچہ آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ، وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ بیٹا انتہائی نیک، پارسا، متقی، ماں کا خدمت گزار، اس قدر کہ اس نے اپنے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، دوسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف تھا، اور تیسرا حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اسی طرح وہ دن میں جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا، لکڑیاں کاٹ کے اس کو بازار میں بیچتا۔ اس سے جو پیسے اکٹھے ہوتے، اس کے بھی 3 حصے۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا، دوسرے حصے سے اپنی ضروریات پوری کرتا، اور دولت کا تیسرا حصہ اپنی ماں کو پیش کر دیتا۔ ماں کا اس قدر وہ نیک اور خدمت گزار۔ جب وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے تیرا باپ مرنے سے پہلے تیری وراثت میں ایک بچیا فلاں جنگل میں چھوڑ کے گیا ہے، اور جا اس کو وہاں سے لے لے۔ عرض کی ماں جی وہ کیسے؟ کہا ایک جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا کرنا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، جو میرے باپ نے تیری امانت میں گائیں سونپی تھی، اللہ مجھے واپس دے دے۔ اس نے یہ دعا مانگی، وہ گائیں دوڑتی ہوئی اس بچے کے پاس آ گئی۔ اس نے وہ پکڑی، ماں نے اس کا رنگ بتایا تھا، وہ پیلا رنگ ہوگا اور اس کی چمڑی ہوگی سورج کی طرح چمکدار۔ وہ گھر میں آ گیا۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹے جا کے اس گائیں کو منڈی میں بیچا 3 دینار کی۔ وہ 3 دینار اس لیے کہا تھا کہ ان دنوں میں گائیں کا جو عام ایک مارکیٹ کا ریٹ تھا وہ 3 دینار تھا، مگر ایک وصیت کی، بیٹے بیچنے سے پہلے جب گاہک تجھ سے بحث کرے مجھ سے پوچھ لینا، مجھ سے پوچھ لینا۔ وہ لڑکا گائیں کو لے کر بازار میں گیا، ایک گاہک آیا، وہ گاہک کیا تھا؟ وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس گاہک نے کہا کہ یہ گائیں میں 3 دینار سے زیادہ کی خرید لوں گا، زیادہ پیسے دوں گا، تو بیچ دے۔ اس نے کہا میں پہلے اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ اس گاہک نے کہا ماں سے نہ پوچھے، اس سے پوچھنے کے بغیر تو جتنی قیمت مانگے گا دے دوں گا۔ بچے نے کہا نہیں، میں اپنی ماں سے پوچھوں گا۔
وہ گھر پلٹا، ماں سے کہا ماں ایک گاہک ہے، وہ کہتا جتنی قیمت مانگے گا دے دوں گا۔ ماں نے کہا بیٹے وہ گاہک نہیں ہے، وہ اللہ نے تیری مدد کے لیے فرشتے کو بھیجا ہے، اس سے جا کے کہنا کہ تو بتا اس کی قیمت کیا ہے، اور یہ بھی بتا اس کو اب بیچوں یا رکھ لوں۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا میری ماں کہتی ہے کہ اس گاہک سے کہو پہلے تو یہ بتا کہ اس کی قیمت کیا ہے، دوسرا یہ بتا کہ اب یہ بیچنا میرے لیے نفع بخش ہے بھی کہ نہیں۔ اس نے کہا، وہ گاہک کی صورت میں جو فرشتہ تھا، اس نے کہا ابھی نہ بیچ، وقت آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیں گے تیرے پاس اس گائے کو مانگنے، اور پوری روئے زمین پر یہی ایک گائے ہے، یہ ان کی ضرورت بنے گی، قیمت کیا لینا؟ فرمایا ان سے تقاضا کرنا کہ اس کے چمڑے میں سونا باندھ دو، جتنا سونا اس کے چمڑے میں آئے گا وہی گائے کی قیمت ہوگی، اور وہ تجھے دیں گے۔ اور قرآن پاک نے اس کو بیان بھی کیا۔ پھر وہ ایک بہت لمبا ہے کہ وہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آدمی ایک قتل ہوا قوم موسیٰ علیہ السلام کا، اب اس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا، اور قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا ہے۔ وہ جب قتل و قاتل کو تلاش کرنا، تب کیسے تلاش کیا جائے؟ طے ہوا کہ مردہ خود زندہ ہو کے بتائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ مردہ کھڑا ہو کے بتائے مجھے کس نے قتل کیا ہے، تو پھر ذرا ٹھیک ہو جائے گا اور ہم مان بھی جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تمہارا خدا کہتا ہے گائے کو ذبح کرو، اور وہ گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس مردے کو لگاؤ، وہ کھڑا ہو کے بتا دے گا۔ اب وہ قوم بڑی اڈرام تھی، اس نے کہا قال اعوذ باللہ، انہوں نے کہا قالوا اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت مردے کو لگائیں اور وہ زندہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، میں مذاق نہیں کرتا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بقر اوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ اب انہوں نے بحث شروع کی، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں وہ گائیں کیسی ہو، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں اس کی عمر کتنی ہو، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں وہ کس طرح کی ہوں۔ یہ پوری بات کو قرآن پاک بیان، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ یہ ساری چیزیں جب پوچھ لی، ساری نشانیاں پوچھ لی، اب گائے کو تلاش کرنے جب نکلے، کسی نے بتایا فلاں علاقے میں نوجوان کے پاس وہ ایک گائے ہے، جو نشانیاں تم بتا رہے اسی میں ہے۔ نوجوان کے پاس گئے، جا کے کہا گائے بیچے گا؟ اس نے کہا بیچ دوں گا، بیچنے کے لیے رکھی ہے، قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب اس کو ذبح کرو، اس کی جو چمڑا ہوگا، اس کی جو کھال ہوگی، اس میں جتنا سونا آ جائے وہ اس کی قیمت ہوگی۔ اب قوم مجبور تھی، ساری بات تکرار کر بیٹھی تھی، خرید لی، وہ قیمت اس نوجوان کو دے دی۔ اب سبق کیا اس واقعے سے؟ اس نوجوان نے ماں کی خدمت کی، اللہ نے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا، کیونکہ ماں نے کہا نا مجھ سے پوچھے بغیر بیچنی نہیں۔ اس نے ماں کی خدمت کی، اس کا صلہ کیا ملا؟ اللہ نے اس کو دنیا بھی عطا فرما دی، اور آخرت تو اس کو جو ملے گی وہ ملے گی۔ نمبر 2، جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے یا تمہیں کوئی حکم دے دیا کسی عمل کا، فی الفور کر گزرو، بحث اور تکرار نہیں کرنا چاہیے۔
تو اس واقعے کی بنیاد پر ہی سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ یہ وہ گائے ہے اور یہ کائنات کی قیمتی ترین گائے ہے، قیمتی ترین گائے ہے۔ تو اللہ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق بخش دے۔